عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أعظم أجرا قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا اس وقت صدقہ کرنا جب تو صحیح تندرست و توانا ہو، مال کی حرص دل میں ہو، خرچ کرنے سے تجھے فقر کا اندیشہ ہو اور اپنے پاس جمع رکھنے سے تونگری کی امید ہو، اور تو صدقہ کرنے میں تاخیر نہ کر، یہاں تک کہ جب روح گلے تک پہنچ جائے تو کہے فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، جب کہ وہ فلاں وارث کا ہو چکا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا بہترین وقت مقرر فرمایا کہ جب آدمی ٹھیک تندرست ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اس وقت کی جو عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، عبادت تو اس وقت بھی اس کی قبول ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر کچھ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جوانی کی عبادت جو ہے وہ انبیاء کا شیوا ہے۔ اس حدیث میں صدقے کی بات کی جا رہی ہے کہ صدقہ وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ جو ہے وہ قبولیت کا شرف حاصل اس صدقے کو ہوتا ہے جو جب آدمی تندرست ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، اچھی حالت میں ہوتا ہے، اس وقت صدقہ کرنا چاہیے۔ لیکن جب آدمی موت کے قریب آ جاتا ہے، یہاں پر موت کا وقت بتایا گیا کہ جب آدمی آخری حالت میں ہوتا ہے، یعنی کہ نزع کی حالت میں، تو اس وقت اس کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر وہ چاہے بھی تو بھی وہ مال اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتا۔ زیادہ سے زیادہ وہ 1/3 مال خرچ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے زیادہ مال وہ وارثوں کا ہو جاتا ہے، اب اس کا کوئی مال نہیں۔ 1/3 مال کا حصہ وہ نزع کی حالت میں خرچ کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ جب یہ ٹھیک تھا، اس وقت اس کے پاس موقع تھا، چنانچہ اس نے گنوا دیا۔ اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ موت سے پہلے جب تندرست ہو تو اس وقت صدقہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے جتنا چاہو تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہو۔ تو اس حدیث میں جو ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ موت کا وقت تو کسی کو پتہ نہیں کہ کب آ جائے، بیماری کا پتہ نہیں کب آ جائے، اس سے پہلے تمہارے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے اس کے تم وارث ہو، جب چاہو جتنا چاہو تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہو، لیکن بیماری آنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے، اور یہ دونوں چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں کس وقت آ جائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی